السلام علیکم، میرا نام ہے خلیل اللہ اور میں نے آپ کے لیے کچھ سوال اور ان کے جواب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ حضرت خضر کے معنی سب چیز کے ہیں، یہ جہاں بھی بیٹھتے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ آتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور وزیر اور جنگلوں میں علم بردار بھی رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر متفق ہیں اور مشائخ صوفیہ و اصحاب عرفان اور شیخ ابو عمرہ بن صلاح نے اپنی فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر جمہوری علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہے، اور یہ بھی کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہے، لیکن اس میں سے کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا دور ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی صاحب صحیح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہے، اور یہ بھی کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہے اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ بھی اس میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا، اور خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی سے متعلق حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام بر یعنی خشکی میں ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق کچھ علماء کرام نے اس کا ذکر اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات کا پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔